اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد وقد اضطر هذا الاشقال بعضهم إلى القول بأن القاعدة مخصصة بثبوت الوجود للماہیہ۔ پچھلے درس میں ہم نے قاعدہ فرعیہ پڑھا۔ قاعدہ فرعیہ یہ کہتا تھا کہ ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت لہ۔ ہماری روزمرہ زندگی میں یہ بات طے شدہ ہے، یہ قاعدہ مسلم ہے۔ ہمارا اگر ایک معمار رنگ مثلا مستری، اس سے ہم کہیں کہ آئیں جناب ہمارے گھر کو آپ پینٹ کر دیں، ہاں تو گھر ہوگا تو پینٹ کرے گا، در ہوگا تو پینٹ کرے گا۔ در و دیوار نہ ہو، آپ کہیں پینٹ کر دو تو بندہ اگلا بھی آپ سے پوچھے گا، چاہے وہ نہ منطق پڑھا ہوا ہو نہ فلسفہ پڑھا ہوا، کہے گا بھائی کسے رنگ کروں؟ کوئی در و دیوار ہو تو رنگ کروں۔ اصل در و دیوار ہیں، فر رنگ ہے۔ تو یہ قاعدہ ہماری عملی زندگی کا بھی قاعدہ ہے اور ایک معقولات کا بھی قاعدہ ہے کہ ثبوت الشیء لشیء فرع لثبوت المثبت لہ۔ تو یہ قاعدہ، اس کے لیے کسی فلسفی قانون کا اور فلسفہ پڑھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر بندے کو معلوم ہے کہ عارض سے پہلے معروض ہونا چاہیے۔ لہذا اشکال یہ تھا کہ آپ جب کہتے ہیں کہ الماء موجود، النار موجود، ماء اور نار ماہیت ہے، یہ پہلے ہوں پھر موجود آئے گا۔ موجود جو کہ آپ ثابت کرتے ہیں نار کے لیے، ماء کے لیے، جس کا مطلب ہے وجود فرع ہے، ماہیت اصل ہے۔ ہاں، اس سے تو پتہ چلا کہ اصالت الماہوی حق پر ہیں، آپ اصالت الوجودی تھے۔ اس کا جواب علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے دے دیا تھا کہ یہاں اصل ثبوت الشیء لشیء نہیں ہے بلکہ ثبوت الشیء ہے، بلکہ عکس الحمل ہے۔ آپ نہ کہیں الماء موجود، اصل میں کیا ہے؟ الموجود ماء، الموجود نار۔ یہ جواب علامہ نے دے دیا، اور علامہ سے پہلے جو فلسفی آئے، جو معقولات کے علماء آئے، ظاہر ہے ان کو بھی یہ مسئلہ درپیش تھا کہ ماہیت پر وجود کے حمل میں یہ مسئلہ درپیش ہے کہ ماہیت کو پہلے ہونا چاہیے، اور اس سے تو تسلسل لازم آتا ہے، تو کیسے اس مسئلے کو حل کریں؟ مضطر ہوئے۔ جب مضطر ہوئے تو امام فخر رازی نے یہ کہا کہ یہ قاعدہ یہاں تخصیص خوردہ ہے، یہ قاعدہ یہاں لاگو نہیں ہوتا۔ تخصیص آپ علم اصول میں پڑھ چکے ہیں کہ جب ایک عام آئے اور اس کے بعد مخصص آ جائے تو عام کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مخصص ہے، یعنی تخصیص خوردہ ہے۔ پہلے مولا نے کہا اکرم العلماء، جس سے معنی یہ سمجھ آتا تھا کہ تمام علماء کا اکرام کرنا ہے۔ پھر مولا نے کہا کہ لا تکرم الفساق منہم، فساق علماء کا اکرام نہیں کرنا۔ تو آپ اگر کوئی کہے کہ میں نے فاسق کا بھی اکرام کرنا ہے کیونکہ مولا نے فرمایا اکرم العلماء، آپ کہیں گے کہ نہیں، وہ اکرم العلماء تخصیص خوردہ ہے، اس بعد والی دلیل نے خاص نے اس کو تخصیص لگا دی ہے، لہذا فساق کا اکرام نہیں کرنا۔ تو فخر رازی نے کہا کہ یہ قاعدہ ثبوت الشیء لشیء فرع لثبوت المثبت لہ، یہ قاعدہ ٹھیک ہے، عام ہے، لیکن یہ ایک جگہ تخصیص کھا گیا ہے۔ کہاں؟ اسی معاملے میں کہ جہاں ثبوت الشیء لشیء میں جو مثبت اللہ ہے وہ ماہیت ہو، اور جسے آپ ثابت کر رہے ہیں وہ وجود ہو، تو یہاں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ ان کے بعد محقق دبانی جو ایک اور فلسفی کہہ دیں، فلسفی تو بے عمانہ صاحب مکتب نہیں ہے، لیکن
امام فخر رازی بھی صاحب مکتب نہیں ہے، لیکن بالآخر معقولات میں ایک اچھی گہری نظر رکھتے ہیں، اور صاحب اسفار نے بھی ان کی بعض باتوں کو نقل کیا ہے۔ محقق دبوانی نسبتاً پھر سمجھدار ہے، زیادہ مطلب فلسفے میں زیادہ عمیق نظر رکھتا ہے۔ انہوں نے تعویل ایک اور کی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ قاعدہ یوں نہیں ہے، قاعدہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ثبوت الشیء لشیء فرع لثبوت المثبت اللہ، اصل میں قاعدہ یہ ہے کہ ثبوت الشیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت اللہ۔ استلزام میں ضروری نہیں ہوتا کہ لازم اور ملزوم میں زمانی فرق ہو، ملزوم اور لازم میں جدائی ہو، ملزوم پہلے ہو حتماً زماناً اور لازم بعد میں ہے۔ مثال کے طور پر آگ کا لازمہ ہے نور اور حرارت، پانی کا لازمہ ہے سیلان اور تر ہونا، خوب لازمہ ہے ان کا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے آگ ہو کچھ عرصہ پہلے اور پھر فرق کے طور پر اس پر حرارت آئے یا نور آئے، پانی پہلے ہو پھر بعد میں اس میں تری ڈلے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لازم اور ملزوم اکٹھے بھی آنے واحد میں تحقق پا سکتے ہیں، وہاں یہ لازم نہیں آتا کہ مثبت اللہ پہلے سے ثابت ہو۔ لہٰذا جب قاعدہ یہ ہو گیا تو اب جب ہم کہتے ہیں کہ الماء موجود، تو الماء اور موجود کا تحقق بعین ہی ایک ہی وقت میں ہے، اور اس ماء کا تحقق اسی موجود ہی کے ذریعے ہے۔ یہ لازم نہیں آتا کہ پہلے الماء ہو پھر اس پر وجود حمل ہو۔ آپ جب پہلے موجود ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس موجود کے آنے سے پہلے موجود ہو، تو اس کا وجود پھر کیسے ثابت ہوگا؟ تسلسل بھی لازم نہیں آئے گا۔ تو یہ محقق دبوانی نے یہ کہا۔ اچھا، تیسرا بندہ جس نے یہاں پہ ایک اور تعویل کی وہ سید سند ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو قاعدہ ہے ثبوت الشیء للشیء فرع لثبوت المثبت اللہ، یہاں پر اصلاً جب آپ کہتے ہیں ماہیات پر وجود حمل کرتے ہیں تو اصلاً ثبوت الشیء لشیء ہی نہیں ہے، ثبوت الشیء لشیء ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے فرمایا کہ وجود کا کہیں تحقق ہی نہیں ہے، نہ ذہن میں نہ عالم عین میں وجود ہے ہی نہیں۔ اچھا، جب وجود ہے ہی نہیں تو آپ لاکھ بار کہتے رہیں، یہاں مثال کے طور پر خالد نام کا بندہ نہ ہو، میں لاکھ بار کہتا رہوں کہ خالد موجود، خالد موجود، تو خالد موجود ہو جائے گا، ہے ہی نہیں۔ اچھا، وجود جب اس کا تحقق ہی نہیں ہے تو آپ بے شک کہتے رہیں کہ الماء موجود، النار موجود، السماء موجود، الارض موجود، تو یہاں ثبوت الشیء لشیء ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں ایک ہی شے ہے جو یا الماء ہے یا النار ہے یا الارض ہے یا السماء ہے، تو ثبوت الشیء لشیء ہی نہیں ہے، یہاں یہ اشکال ہی پیش نہیں آتا۔ اچھا، پھر اگر ان سے کوئی کہے کہ ہم کہتے نہیں ہیں بھلا کہ پانی موجود ہے، فلاں چیز موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ دیکھیں موجود مشتق ہے وجود سے، وجود تو ہے ہی نہیں، جہاں مشتق من ہو نہ ہو اور آپ ایک چیز مشتق اس سے کر لیں، اس کو کہتے ہیں اشتقاق صوری ہے، اس کو کہتے ہیں اشتقاق صوری ہے۔ ایسے شکل میں آپ کو اشتقاق نظر آتا ہے، وگرنہ اشتقاق حقیقی نہیں ہے، اشتقاق صوری ہے۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں پانی موجود ہے، آگ موجود ہے، فلاں، تو یہ موجود ایک صوری حمل ہے، وگرنہ حقیقت میں یہاں حمل ہی نہیں ہے۔ ان کے بعد اگلی شخصیت جنہوں نے اس قاعدے پہ بحث کی وہ ملا ہادی سبزواری ہیں۔ مرحوم ملا ہادی سبزواری ایک منجھے ہوئے فلاسفر سمجھ لیں آپ، ان کی شرح منظومہ بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے، فلسفی مباحث میں، اور ظاہر ہے حکمت متعالیہ میں علامہ طباطبائی علیہ رحمہ سے پہلے جو شخصیات بہت مطلب گہری نظر رکھتی ہیں حکمت متعالیہ پر، فلسفہ اسلامی پر، ان میں ایک ملا ہادی سبزواری ہیں۔
ملا ہادی سبزواری نے بھی یہاں ایک تعویل کی ہے، ایک تشریح بیان کی ہے کہ وہ جو تسلسل کا اشکال تھا اس سے بچ جائیں۔ تعلیل یہ اور یہ تعویل تھوڑی دقیق ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے دو تین جو ہے نا مفردات ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ فرض کریں کہ کفارہ کسی پہ واجب ہو گیا، ماہ رمضان کو روزہ اس نے توڑا اور مولا نے کہا کہ اذا افطرت فاعتق رقبہ، غلام آزاد کرو۔ اب اس نے بازار سے جا کے ایک غلام خرید لیا، غلام کافر تھا، سستا مل رہا تھا اور آزاد کر دیا۔ خوب محضر معصوم میں مثال کے طور پہ آ گیا، کہا کہ مولا میں نے غلام آزاد کر دیا۔ آپ بالفرض معصوم فرماتے ہیں کہ آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کیوں؟ اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے مؤمن غلام آزاد نہیں کیا۔ فاعتق رقبۃ مؤمنہ، تو مؤمنہ کیا ہے؟ قید ہے اس اطلاق کی جو رقبہ مطلق تھا۔ وجود کا ایک معنی عام پہلے ہم نے پڑھا، اور اسی معنی میں اطلاق بھی پایا جاتا ہے، عمومیت بھی پائی جاتی ہے اور اطلاق بھی پایا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں وجود، تو وجود کا جو معنی ہے مطلق، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ وجود الماء نہیں ہے پانی کا وجود، وجود النار نہیں ہے آگ کا وجود، وجود السماء نہیں ہے۔ اگر وجود کے ساتھ کوئی قید آ جائے تو وہ ہو جائے گا مقید۔ جب تک وجود کے ساتھ قید نہ آئے تو وجود کا معنی اور مفہوم کیا ہوگا؟ مطلق ہوگا۔ یہ پہلی بات۔ ایک دفعہ مولا ایک حکم کو مطلق بیان کرتا ہے، ہاں، کہ مثال کے طور پر حج للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ من استطاع الیہ سبیلا کیا کہتا ہے؟ للہ علی الناس حج البیت مطلق تھا کہ ہر شخص پر کویا حج واجب ہے۔ اب کیا آ گئی؟ قید آ گئی کہ مستطیع آپ ہوں تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے حج کرنا ہے۔ دوسری بات جو مرحوم سبزواری کے قول کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے حصہ اور فرد۔ حصے اور فرد میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، حصہ عرفی محاورات میں ہم جب کسی چیز کو بانٹتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کیک کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، یہ عرفی محاورات میں تقسیم قسم اقسام کو ہم حصہ بھی کہتے ہیں۔ حصہ جب وجود کی طرف منسوب ہو، یعنی وجود کا حصہ، حصص الوجود، وجود کے حصے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ وجود کسی خاص ماہیت کی طرف مضاف ہو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وجود الماء، تو اب ہم نے وجود کو کیا کر دیا؟ ماء کی طرف مضاف کر دیا۔ وجود النار جب ہم نے کہا تو ہم نے وجود کو آگ کی طرف مضاف کر دیا۔ یہ جب مختلف ماہیات کی طرف وجود کے مطلق معنی کو ہم کرتے ہیں مضاف، یا دوسرے الفاظ میں وہ جو مطلق معنی تھا اس کو ہم قید لگا دیتے ہیں، ایک خاص ماہیت کی قید لگا دیتے ہیں۔ وجود الماء جب آپ نے کہا تو وجود کے مطلق معنی کو آپ نے کیا کر دیا؟ قید لگا دی۔ جیسے مثال کے طور پہ العبد المؤمن، ہاں، عبد پہلے کیا تھا؟ رقبہ پہلے کیا تھا؟ مطلق تھا۔ جب آپ مؤمنہ کی قید لگائی تو حصہ بن گیا، ایک خاص حصہ بن گیا۔ تو وجود کا ایک معنی ہے مطلق، ایک ہے وجود کے حصے۔ وجود کے حصے سے مراد کیا ہے؟ کہ وجود ایک ماہیت کی طرف کیا ہو؟ مضاف۔ تیسرا ہے وجود کا فرد۔ وجود کا فرد مثال کے طور پر یہ ابا، یہ موجود ہے نا، یہ موجود ہے۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں وجود الابا، وہ حصہ ہے۔ وجود مطلق معنی، وجود الابا حصہ، حاضل ابا فرد۔ پانی مثال کے طور پہ ہو گیا مطلق، اسقن الماء مولا نے کہا، استاد نے کہا، خوب جی والد نے کہا پانی پلاؤ،
اور یہ پانی یہاں مطلق ہے. جب کا اسقن الماء البارد، ٹھنڈا پانی پلاؤ، یہ حصہ ہو گیا. اب وہ ٹھنڈا پانی اس گلاس میں بھی تھا، اس گلاس میں بھی کہا کہ اسقن ھذا الماء، یہ پانی پلاؤ، تو یہ پانی کا فرد ہو گیا. ٹھیک ہے. وجود کا ایک ہے مطلق معنی جو خود الوجود ہے، ایک ہے وجود کے حصے جو مختلف ماہیات کی طرف مضاف ہو جائے، ایک ہے وجود کا فرد جہاں وجود معین ہو جائے کسی خاص فرد میں. اچھا، یہ دوسری بات سمجھنے والی ہے. تیسری بات جو سمجھنے والی ہے محروم سبزواری کی بحث کو، وہ یہ ہے کہ قید اور مقید اور تقیید کیا ہوتے ہیں. عام طور پر قید مضاف الیہ کو قید کہا جاتا ہے. ہاں، آپ جب کہتے ہیں نا کتاب و زیدن، کتاب مطلق معنی تھا، زید کی کتاب کیا ہو گیا، کتاب کو آپ نے قید لگا دی. یہاں 1000 کتابیں پڑھی ہوں وہ مراد نہیں ہے. کون سی کتاب چاہیے؟ کتاب و زیدن، کتاب کی قید ہے، یہ کتاب چاہیے. اچھا، آپ کہتے ہیں ابن آدم، آدم کا بیٹا، ٹھیک ہے جی. ابن عباس، عباس کا بیٹا. آپ کہتے ہیں اچھا جی، اسی طرح اسی وزن پر اسی طرح سے آپ ایک دفعہ کہتے ہیں وجود الماء، پانی کا وجود. اب ہر وجود نہیں، پانی کی قید ہے. کیا ہے؟ ماء. ماء پانی کی قید بن گیا. وجود الماء، وجود النار، وجود الارض، وجود السماء. ٹھیک ہے. اچھا، مقید ان مثالوں میں کون ہے؟ ان مثالوں میں مقید ہمارا ہے ابن، کس کا؟ آدم کا. ابن کس کا؟ عباس کا. خوب جی. کتاب و زید، کتاب کون سے والی؟ زید کی کتاب. ہاں، اور کیا مثالیں دی؟ جو بھی. وجود الماء، پانی کا وجود. ان تمام مثالوں میں مضاف مقید ہے، مضاف الیہ قید ہے، مضاف الیہ قید ہے. اگلی بات یہ ہے کہ آیا قید مقید میں یہاں شامل ہے؟ توجہ، اگلی بات یہ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے قید اور مقید کا آپس میں رابطہ کیا ہوتا ہے. قید مقید میں شامل ہوتی ہے، داخل ہوتی ہے یا خارج ہوتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کتاب و زیدن، تو زید کتاب کی ماہیت میں داخل ہے یا خارج ہے؟ زید انسان ہے، یہ کتاب ہے، یہ بے جان ہے، وہ جاندار ہے، وہ حیوان ناطق ہے، یہ چند کاغذ کے ٹکڑے ہیں. تو قید کیا ہے؟ مقید سے خارج ہے. قید مقید سے خارج ہے. اچھا جی، آپ کہتے ہیں ابن عباس، عباس کا بیٹا. اچھا، وہ عباس جو بابا ہے وہ بیٹے میں داخل ہے یا خارج ہے؟ قید خارج ہے مقید سے، قید مقید سے خارج ہے. لیکن اچھا، یہاں ایک تو ہوگی قید، ایک ہو گیا مقید. ایک تیسری بات ہے تقیید. تقیید یہی گرہ لگانا. تقیید مقید میں داخل ہے یا نہیں؟ کتاب و زیدن، کتاب میں تقیید ہے یا نہیں ہے؟ اچھا جی، اب یہ باتیں سمجھ آ گئی. ان کی روشنی میں مرحوم ملا ہادی سبزواری کا جو قول ہے وہ کیا ہوتا ہے سامنے اور سمجھ آتا ہے. مرحوم ملا ہادی سبزواری نے کہا ہے کہ وجود کا ایک معنی وجود کا ہے معنی مطلق. ایک وجود کا معنی کیا ہے؟ مطلق، الوجود. اچھا جی، معنی مطلق جو وجود کا ہے اس میں تو ثبوت شیء لشیء ہے ہی نہیں. موجود کا جو مطلق معنی ہے، جب ہم کہیں الوجود تو اس میں کیا کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے لیے ثابت کر رہے ہیں کہ قاعدہ فریعہ کی بحث آئے؟ وجود کے معنی مطلق میں تو قاعدہ فریعہ کی بحث ہی نہیں آتی. وجود کا ایک اور معنی ہے حصص. ہاں، حصص سے کیا مراد تھی؟ وجود الماء، وجود النار. فرد پہ ابھی ہم نہیں ہیں. وجود الماء میں جو حصے وجود کے وہاں
تقیید داخل ہے، قید داخل ہی نہیں ہے۔ ہاں وجود میں، وجود الماء میں ماء داخل ہی نہیں ہے، صرف تقیید داخل ہے، وہاں بھی ثبوت شیء لشیء نہیں ہے۔ باقی رہ گئے فرد، آپ کہیں کہ ھذا الماء موجود ھذا النار موجود، تو باقی رہ گیا فرد، جس میں فرد میں مقید، تقیید اور قید اکٹھے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایسا وجود پایا ہی نہیں جاتا، موجود ہی نہیں ہے۔ وجود کا فرد موجود ہی نہیں ہے، وجود کا حصہ اور جو مطلق وجود ہے اس میں ثبوت الشیء لشیء نہیں ہے۔ تو سرے سے قاعدے کو ہم قاعدے کے چکر میں پھنستے ہی نہیں ہیں، لہٰذا قاعدے کو حل کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کے جوابات بیان کرنے کے بعد علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ امام فخر رازی کا قول ہو یا محقق دوانی کا قول ہو یا سید سند کا قول ہو یا مرحوم اللہ ہادی سبزواری کا قول ہو، جتنے بھی جواب اس قاعدے کے ان اہل معقولات نے دیے ہیں، یہ جواب کوئی چارہ جوئی نہیں کرتے۔ نام مرحوم علامہ طباطبائی نے ان بزرگوں کے نہیں لیے، یہی کہ بعضہم و بعضہم، اس طرح ھذا الاشکال و بعضہم۔ خوب اس میں ایک اخلاقی نکتہ بھی ہے، بہرحال علماء میں یہ ادب، یہ اخلاق تھا، جب کسی کی بات رد کرنی ہے نا، ظاہر ایک طرح کا نقیصہ بیان کرنا ہے اس کا، تو اس کا نام نہ لیں۔ جب کسی کی کوئی بات تائید کرنی ہے تو نام لے لیں۔ ظاہر ہے خوب علامہ طباطبائی خالی فیلسوف نہیں ہے، ایک بہت بڑے عارف ہیں، بہت بڑے متخلق باللہ ہیں، تو یہاں پر انہوں نے ان بندوں کے نام نہیں لیے کہ میں ان کو آشکار نہ کروں۔ تو ہم طالب علموں کے لیے اس میں آج کل جو ہمارے ہاں راہ و رسم ہے کہ ہم دوسروں کو عریان کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، نہیں، آپ نے کوئی علمی نقد کرنا ہے تو کوشش کریں کہ نام نہ لیں، آپ بات کریں، بات کو رد کر دیں گے تو جس نے بات کی ہے ظاہر ہے وہ اس کی بات آٹومیٹیکلی رد ہو جائے گی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ حق وہی ہے جو ہم نے جواب دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ الماء موجود، جہاں ماہیات پر وجود کو حمل کرتے ہیں وہاں حمل دراصل برعکس ہے۔ وجود کو چونکہ عقل مانوس ہے ہماری حمل کی طرز کے ساتھ، عقل ہماری اپنی انس کی بنیاد پر وجود کو حمل کرتی ہے ماہیت پر، حالانکہ اصل میں ماہیت حمل ہوتی ہے وجود پر، اور وجود اصیل ہے، وہ پہلے سے ثابت ہے، بنفس ذات ہی ثابت ہے، ماہیت اس کے لیے ثابت ہو جاتی ہے، تو قاعدہ فریہ بھی اپنی جگہ باقی اور اصالت الوجود بھی اپنا جگہ باقی۔ یہ آج کا سبق اور عبارت کی تطبیق یہ ہے کہ وَقَدْ اضْطَرَّ ھَذَا الْإِشْكَالُ بَعْضَهُمْ يَدُ الثُّبُوتُ الشَّيْءٍ لِشَيْءٍ فرع ثبوت المثبت اللہ والا میں تسلسل والا اشکال تھا۔ اس اشکال نے بعض بزرگوں کو اس قول کی طرف مضطر کیا کہ وہ یہ کہیں کہ بِأَنَّ الْقَاعِدَةَ مُخَصَّصَةٌ بِثُبُوتِ الْوُجُودِ لِلْمَاہِیَّہ، یہ قاعدہ باقی ہر جگہ جاری ہوتا ہے، لیکن وجود کو جب ہم ماہیت کے لیے ثابت کرتے ہیں تو وہاں یہ قاعدہ تخصیص خودہ، یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ وَبَعْضَهُمْ، اور اس اشکال نے بعض کو مضطر کیا الی تبدیل الفرعیت بالاستلزام، کہ وہ فرق کی جگہ استلزام کا وہ رکھ دیں لفظ۔ فقال، انہوں نے کیا کہا ہے کہ الحق ان ثبوت شیء لشیء، حق یہ ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت مستلزم لثبوت المثبت لہ، یہ کس چیز کا مستلزم ہے کہ مثبت اللہ پہلے ثابت ہو، فرق نہیں ہے، مستلزم مثبت اللہ ہونا چاہیے، ثابت ہو، ولو بہذا الثابت، چاہے خود اسی ثابت کے ذریعے ثابت ہو، وہ بھی یہ جو ثابت ہے یہ آئے مثبت اللہ کو بھی ثابت کر دے اور خود بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، ایسے کہ جیسے ایک بندہ گرا ہوا ہو اور دوسرا آ کے اس کو کھڑا کر دے، خود بھی ساتھ کھڑا ہو جائے۔ ہاں خوب جی۔ وَثُبُوتُ الْوُجُودِ لِلْمَاہِیَّہ،
مستلزم، آپ جب ماہیت کے لیے وجود ثابت کرتے ہیں تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ لثبوت الماہیت بنفس حاضر الوجود، کہ ماہیت خود اسی وجود کے ذریعے کیا ہو جاتی ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے۔ فلا اشکال، بنا بری کوئی اشکال پیش نہیں آتا۔ وَبَعَثَهُمْ إِلَى الْقَوْلِ، اس اشکال نے بعض بزرگوں کو مضطر کیا کہ وہ کیا کہیں؟ بِأَنَّ الْوُجُودَ لَا تَحَقُّقَ لَهُ وَلَا ثُبُوتَ فِي ذِهْنٍ وَلَا فِي خارج، کہ وجود کا اصلا تحقق ہی نہیں ہے، نہ ذہن میں نہ خارج میں۔ وَلِلْمَوْجُودِ، رہ گیا موجود، وجود کا تو کہیں تحقق ہی نہیں ہے۔ موجود جو ہے، آپ جب کہتے ہیں الماء موجود، تو موجود کی جو معاملہ ہے معنی بسیط، یہ موجود ایک بسیط معنی ہے۔ یعبر عنہ بالفارسیت بہست، اس کو فارسی میں ہست کہتے ہیں، اردو میں ہے کہتے ہیں۔ اچھا جی، ہم کہتے ہیں پانی ہے، اور ہے ایک ایسے ہی اضافی کلمہ ہے، پانی وانی جیسے ہم کہہ دیں نا، تو پانی ہے بھی ایسے ہی۔ بعض لوگ ایک لفظ کے ساتھ دوسرا پسمند لگاتے ہیں، پانی وانی، روٹی ووٹی، ہاں تو روٹی ووٹی میں ووٹی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ روٹی ہی ہوتی ہے۔ پانی وانی میں پانی ہوتا ہے، وانی کچھ نہیں ہوتا۔ پانی ہے میں بھی اسی طرح پانی ہے کچھ نہیں ہے۔ یہ ہاں والاشتقاق و سوری، ایک سوری اشتقاق ہے، وجود سے موجود کو آپ نے مشتق کر لیا۔ بنابراً جب سوری اشتقاق ہو تو فلا ثبوت لہ، اصلا وجود ہے ہی نہیں۔ جب ثبوت نہیں ہے وجود کا تو آپ وجود کو ماہیت کے لیے ثابت نہیں کرتے کہ ثبوت الشیء للشیء ہو اور وہ اشکال پیش آئے۔ فلا ثبوت لہ حتی یتوقف علی ثبوت الماہیہ، کہ آپ کہیں کہ جی وجود کا ثبوت ہے تو اس سے پہلے ماہیت کا ثبوت ہونا چاہیے، نہیں، وجود کا ثبوت ہی نہیں ہے، بات ختم۔ اچھا جی، وَبَعَثَهُمْ إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْوُجُودَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْمَعْنَى الْمُطْلَقُ، اس اشکال نے بعض بزرگوں کو جو کہ مرحوم ہادی سبزواری ہیں انہیں مضطر کیا ہے کہ اس بات کی طرف کہ وہ یہ کہیں کہ وجود کا صرف معنی مطلق ہے۔ معنی مطلق کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ الْمَعْنَى الْوُجُودُ الْعَامُ، وہی جو پہلے ہم اس فصل کی ابتدا میں پڑھ چکے تھے کہ وجود کا ایک عام معنی ہے، ایک ساری اور جاری معنی ہے وہی۔ اور والحصص، یعنی یوں ہے عبارت بِأَنَّ الْوُجُودَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْمَعْنَى الْحِصَص، مثلا ایک ہی معنی ہے وجود کا، وہ معنی مطلق ہے یا حصص۔ حصص کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ الْمَعْنَى الْعَامُ، وہی وجود کا عام معنی، لیکن کب، کہاں؟ مضافًا إِلَى مَاهِيَّةٍ ماہیہ، جب آپ وجود کے عام معنی کو ایک ایک ماہیت کی طرف اضافہ کرتے جاتے ہیں، کہتے ہیں وجود الماء، وجود الارض، وجود السماء، وجود الانسان، وجود الفرس، فلاں فلاں، تو وہ بھی کس طرح سے؟ بحیث یکون التقیید داخلا، تقیید داخل ہے وجود میں، والقید خارجا، وہ جو ما ہے نا وہ وجود سے باہر ہے۔ جیسے کتاب و زیدن میں زید کتاب سے خارج تھا، کتاب میں داخل نہیں تھا۔ وجود الماء میں ما جو کہ ماہیت، ماہیت وجود سے خارجی ایک چیز ہے، باہر کی چیز ہے، اصل وجود ہے۔ پس وجود کے یہی دو معنی ہیں، یا وجود عام یا حصص۔ باقی رہ گیا وَأَمَّا الْفَرْد، وجود کا فرد۔ فرد کس سے بنتا ہے؟ فرد کہاں بنتا ہے؟ فرد وہاں بنتا ہے وَهُوَ مجموع المقید والتقیید والقید، جہاں مقید بھی ہو، تقیید بھی ہو اور قید بھی ہو۔ آپ فرض کریں کہ جب کہتے ہیں کہ بیاض الثوب، کپڑے کی سفیدی، وہ سفیدی بھی کپڑے میں ہے، کپڑا بھی ہے، تقیید بھی ہے، یہ تینوں چیزیں ہیں۔ تو اگر آپ کہیں کہ جی وجود الماء میں بھی ایسا ہے، وجود النار میں بھی ایسا ہے، تو ایسا وہاں نہیں ہے۔ اما الفرد فلیس لہ ثبوت، وجود کے فرد کا ثبوت نہیں ہے۔ خوب جی، یہ جواب ہو گیا مرحوم اللہ ہادی سبزواری کا۔ اب علامہ طباطبائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بزرگان مضطر ہوئے ان جوابات اور اجوبہ کی طرف، وَشَيْءٌ مِّنْ هَذِهِ الْأَجْوِبَةِ عَلَى فَسَادِهَا لَا يُغْنِي طَائِلًا، فرماتے ہیں کہ یہ جو جواب ہیں سب سے پہلے تو ہیں فاسد، اپنی جگہ یہ جواب غلط ہیں، بالفرض یہ جواب ٹھیک بھی ہوں تو قاعدہ فرعیہ والے مسئلے کو حل نہیں کرتے۔
والحق فی الجواب ما تقدم، بنا بر جواب میں حق بات ہوئی ہے جو پیچھے گزر چکی۔ ہم کہیں گے کہ علامہ ہم نئے طالب علم ہیں، ہم نے 2 دن پہلے سبق پڑھا، وہ بھول گیا، کیا بات پیچھے گزرے تھی، یاد دلا رہے ہیں، من بیان کر رہے ہیں اس بات گزری ہوئی کو دوبارہ۔ من ان القاعدہ انما تجری فی ثبوت الشیء لشیء، وہ بات یہ تھی کہ قاعدہ فریہ کہاں ثابت ہوتا ہے؟ جہاں ثبوت الشیء لشیء ہو، لا فی ثبوت الشیء، جہاں صرف ثبوت الشیء ہو وہاں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم جب کہتے ہیں کہ الماء موجود، تو اصل میں کہتے ہیں الموجود ماء۔ خوب جی، الموجود اس موجود کی حد ہے، اس حد کو دیکھ کر ہم اس کو ماء کہتے ہیں۔ وبعبارت اخری مجرى القاعدۃ هو الحلیۃ المرکبہ، دوسری عبارت میں ایک قاعدہ جاری کہاں ہوتا ہے؟ حلیہ مرکبہ کے مقام پر۔ حلیہ مرکبہ ہم منطق میں پڑھ چکے، حل کلمہ ادات استفہام میں سے ہے۔ خوب جی، حل کی 2 قسمیں پھر تھیں کہ ہم ایک دفعہ کسی چیز کے ثبوت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہمیں نہیں معلوم کہ پانی موجود ہے یا نہیں، ہاں، یا کسی ایک انسان کو نہیں معلوم کہ خدا ہے یا نہیں، تو وہ پوچھتا ہے حل اللہ موجود، تو یہاں یہ کیا ہے؟ حل بسیطہ ہے، اس میں ثبوت الشیء لشیء نہیں ہوتا بلکہ ثبوت الشیء ہوتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہ موجود، تو یہاں یہ نہیں معلوم مانا کہ کوئی 2 چیزیں ثبوت الشیء لشیء ہے، نہیں، یعنی اللہ ثابت، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ خوب جی، یہاں ثبوت الشیء ہے دون الحلیۃ البسیطہ۔ یہ قاعدہ فریہ کہاں جاری ہوتا ہے؟ حلیہ مرکبہ میں جاری ہوتا ہے، حلیہ بسیطہ میں جاری نہیں ہوتا۔ حلیہ مرکبہ وہاں جہاں آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک آپ کو معلوم ہے کہ زید موجود ہے، پہلے ایک دفعہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ زید موجود ہے، یعنی آپ کہتے ہیں حل زید موجود، اور جواب میں آپ کہتے ہیں نعم اور زید موجود ہے، تو یہاں ثبوت ہے۔ آگے پھر پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ حل زید عالم، آئے جو زید موجود ہے عالم بھی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہوتا ہے حل مرکبہ کا جواب، کیونکہ حل یہاں پر مرکبہ ہے، تو وہاں ثبوت الشیء لشیء ہوتا ہے۔ تو قاعدہ فریہ حلیہ مرکبہ میں جاری ہوتا ہے، حلیہ بسیطہ میں جاری ہی نہیں ہوتا۔ اور جہاں ہم ماہیات کے لیے وجود کو ثابت کرتے ہیں یا ماہیت پر وجود کو عارض کرتے ہیں، تو دراصل حل بسیطہ ہوتا ہے، وجود کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلی اہل بیت الاطہار علیہم السلام۔